السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاز پر نہید کے علاوہ دوسری عرب عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھیں۔ ہاشم دیر تک دوسرے بچوں کے ساتھ ایک کونے میں چھپ کر نہ بیٹھ سکا اور اوپر آ کر خالد کے قریب کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، ہمیں کتنی بار بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑے گا؟ خالد نے کمان میں تیر چڑھاتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ ہاشم کے قریب مایا دیوی حیران اور ششدر کھڑی تھی۔ اس نے کہا، مایا دیوی تم ہاشم کو نیچے لے جاؤ۔ مایا دیوی ہاشم کو اٹھا رہی تھی کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور ہاشم کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ مایا دیوی نے بھاگ کر اسے ایک کونے میں لٹا دیا اور تیر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاشم ایک ہلکی سی آہ اور معمولی سی کپکپاہٹ کے بعد ٹھنڈا ہو گیا اور مایا دیوی سسکیاں لیتی ہوئی اٹھی، لیکن پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ کی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ کون؟ گنگو؟ اس نے چاند کی دھیمی روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ہوں۔ کالو اٹھا لو اسے، اگر شور مچائے تو گلا گھونٹ دینا۔ کالو مایا دیوی کو اٹھا کر جہاز کی پچھلی طرف رسی کی ایک سیڑھی سے اتر کر ایک کشتی پر سوار ہو گیا۔ گنگو نے آگے بڑھ کر خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب مقابلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے اور عقب سے بھی 2 جہاز ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میری کشتی جہاز کے پیچھے کھڑی ہے، میں تمہیں اور نہید کو بچا سکتا ہوں۔ خالد نے بے پرواہی سے جواب دیا، ہم اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ لوگ تمہاری بہن کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ لیکن میں جہاز کی تمام عورتوں کو اپنی ہی بہنیں سمجھتا ہوں۔ اب جیرام کی دغا بازی سے مجھے کسی پر اعتماد نہیں رہا۔ ایک تیر نہید کو لگا اور وہ پسلی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ خالد نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں خالد، تم میری فکر نہ کرو۔ خالد نے اس کے اصرار کے باوجود اسے اٹھا کر ہاشم کے قریب بٹھا دیا۔ ہاشم کی لاش دے کر نہید کو اپنا زخم بھول گیا۔ اس نے ہاشم کو جھنجھوڑا، آوازیں دی اور انتہائی کرب کی حالت میں بولی، ہاشم تم اوپر کیوں آئے؟ گنگو نے بے خبری کی حالت میں نہید کی پسلی سے تیر نکال کر پھینک دیا اور واسو سے کہا، اسے اٹھا لو۔ واسو نہید کو اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن خالد نے آگے بڑھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا اور کہا، تم، جیرام اور یہ سپاہی مختلف راستوں سے آئے تھے، لیکن تم سب کا مقصد ایک ہے۔ جاؤ، ہم تمہیں ایک دفعہ معاف کر چکے ہیں۔ گنگو نے کہا، بیٹا اگر باتوں کے لیے وقت ہوتا تو میں تمہارا شک دور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ہم پر دشمن کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور اگر ہم نے چند اور لمحات ضائع کر لیے تو بھاگنے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ افسوس، میں تمہیں سوچنے کی مہلت نہیں دے سکتا۔ بیٹی مجھے معاف کرنا۔ یہ کہتے ہوئے گنگو نے اچانک ایک چھوٹا سا ڈنڈا خالد کے سر پر دے مارا۔ خالد لڑکھڑایا، لیکن گنگو نے اسے اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا اور واسو نے نہید کو اٹھا لیا۔ گنگو نے موتی سے کہا، تم یہ کمانیں اٹھا لو، یہ ہمیں کام دیں گی۔ حملہ آور کمندے ڈال کر جہازوں پر سوار ہو رہے تھے اور تیروں کی لڑائی تلواروں کی لڑائی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس ہنگامے میں کسی کو خالد، نہید اور مایا دیوی کے اغوا کیے جانے کا پتہ نہ چلا۔ جب تک یہ لوگ کشتی پر سوار ہوئے، چند کشتیاں عقب سے جہازوں کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ گنگو اور اس کے ساتھیوں نے سندھی زبان میں ہاؤ ہو کر کے حملہ آوروں کو شک نہ ہونے دیا اور بچتے بچاتے جہازوں سے ایک طرف نکل گئے۔ گنگو کے کہنے پر مایا دیوی نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر نہید کے زخم پر پٹی باندھ دی اور خالد کو اپنے ساتھ دیکھ کر اب اسے کسی بھی چیز کا خیال نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ گنگو پانی سے کپڑا بھگو کر خالد کے ماتھے پر رکھ رہا تھا اور مایا دیوی کو وہ شخص جو چند لمحے پیشتر ایک بدترین دشمن کی صورت میں نمودار ہوا تھا، ایک غمگسار نظر آ رہا تھا۔ کشتی خطرے کی حد سے دور آ چکی تھی اور مایا گنگو سے ہم کلام نہ ہونے کا ارادہ کرنے کے باوجود بار بار یہ پوچھ رہی تھی، اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ کیسے بے ہوش ہوا؟ نہید انتہائی رنج و ملال کی وجہ سے کسی سے ہم کلام نہ ہوئی۔ وہ تشویش کی حالت میں اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور جب گنگو یہ کہتا، بیٹی تم فکر نہ کرو، تمہارے بھائی کو ابھی ہوش آ جائے گا، میں تمہارا دشمن نہیں، میں سمندر کے دیوتا کی قسم کھاتا ہوں، تو نہید خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ پھر وہ مایا دیوی سے مخاطب ہوا، مایا تم ایک راجپوت لڑکی ہو، راجپوت جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ شک تھا کہ تمہارا بھائی ان لوگوں کو دھوکہ دے گا؟ نہیں، میرا بھائی ایسا نہیں ہے، میں بھگوان کی قسم کھاتی ہوں، اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو میں کنویں میں چھلنگ لگا دوں گی، آگ میں جل جاؤں گی، اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ ڈالوں گی۔ بھگوان کے لیے ایسا نہ کہو۔ مایا دیوی کی ہچکیوں نے نہید کو متاثر کیا اور اس نے کہا، مایا تم ان باتوں کی پرواہ نہ کرو، مجھے تم پر یقین ہے، اور اگر تمہارے بھائی نے ہمارے ساتھ دھوکہ بھی کیا ہو تو اس میں تمہارا کیا قصور؟
میں پھر کہتی ہوں میرا بھائی ایسا نہیں، اس کی رگوں میں ایک راجپوت کا خون ہے، وہ اس قدر احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ نہید نے کہا، اس وقت ہمارا دشمن وہ ہے جس نے ہمیں زبردستی جہاز سے اتارا ہے اور ہمیں کسی نامعلوم جگہ پر لے جا رہا ہے۔ گنگو نے کہا، بیٹی کاش میں تمام بچوں اور عورتوں کو اپنے ساتھ لا سکتا، لیکن اس کشتی پر صرف اتنی سواریوں کی جگہ تھی۔ تم نوجوان ہو اور میں تمہیں ایک بے رحم دشمن کے ہاتھوں سے بچانا چاہتا ہوں، اور مایا دیوی تم شاید باقی سب کو بچا سکو۔ میں تمہاری آزادی کے بدلے باقی لوگوں کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ خالد نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی اور حیران ہو کر سب کی طرف دیکھا۔ گزشتہ واقعات یاد آئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دکھتے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہمارا جہاز کہاں ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گنگو ظالم، دغا باز، فریبی، تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ وہ کیا کہیں گے؟ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ گنگو نے ٹھنڈے دل سے جواب دیا، خالد یہ میری عمر میں پہلا موقع ہے کہ مجھے کسی کی گالی پر غصہ نہیں آیا۔ تم مجھے جو جی میں آئے کہو، لیکن میں نے برا نہیں کیا۔ میں صرف مایا کو لینے آیا تھا، لیکن جب تمہاری بہن کو زخمی دیکھا تو یہ گوارا نہ کر سکا کہ اسے دشمن کے رحم پر چھوڑ دوں۔ خالد نے حقارت سے مایا دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اب سمجھا، جے رام نے ایک طرف سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے سپاہی بھیج دیے اور دوسری طرف سے تمہیں مایا دیوی کو لینے کے لیے بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹیروں کا سردار تم نہ تھے، جے رام تھا۔ تم درست کہتے ہو، لیکن میں توبہ کر چکا ہوں اور جے رام نے توبہ نہیں کی۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی بہن کی خبر سننے کے بعد توبہ کرے۔ تو تم ہمیں اس کے پاس نہیں لے جا رہے ہو؟ تم دیکھ سکتے ہو بندرگاہ کس طرف ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہو، تو تم ہمیں کہاں لے جاؤ گے؟ کسی ایسی جگہ جہاں راجا کی سپاہی نہ پہنچ سکے۔ خالد نے کہا، اگر تمہاری نیت بری نہیں ہے تو ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس چھوڑاؤ۔ گنگو نے کہا، تمہارے ساتھی تھوڑی دیر میں دیبل کے قید خانے میں ہوں گے، تم قید ہونے کی بجائے قید سے باہر رہ کر ان کی زیادہ مدد کر سکتے ہو۔ خالد نے قدرے پر امید ہو کر پوچھا، تم سچ مچ ان کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ گنگو نے جواب دیا، بیٹا مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو یقیناً اس قدر ٹھنڈے دل سے یہ گالیاں نہ سنتا۔ اگلے دن یہ کشتی دریائے سندھ کے تہانے پر پہنچ گئی۔ گنگو کو اپنے ساتھی مچھلیاں پکڑتے ہوئے مل گئے۔ اگلے دن کوٹری کا دروازہ کھلا اور پہرے دار نے جے رام کو ہاتھ بانٹ کر پرنام کیا اور کہا، آپ کو سردار پرتاپ رائے بلاتے ہیں۔ جے رام پہرے دار کے طرز عمل میں اس قدر تبدیلی پر حیران تھا، وہ چپکی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ پرتاپ رائے اپنے دیوان خانے کے برآمدے میں ابنوس کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چاندی کے ایک تشت میں سرندیپ کے راجا کے وہ تحائف پڑے تھے جو گزشتہ شام عربوں کے جہاز سے لوٹے گئے تھے۔ اس نے جے رام کو دیکھتے ہی جواہرات کے انبار کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جے رام مہاراج سرندیپ کے تحائف دے کر کاٹھیاوار کے راجا کے تحائف کی نسبت زیادہ خوش ہوں گے۔ ان میں ایک ایک ہیرا تمہارے صندوق کے سارے مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ جے رام نے اس پر قہر آلود نگاہ ڈالی اور اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ پرتاپ رائے نے کہا، لیکن تمہارا چہرہ زرد اور تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم رات بھر نہیں سوئے۔ کوٹری میں بہت گرمی ہوگی۔ بندرگاہ سے واپس آ کر مجھے تمہارا خیال نہ آیا، ورنہ تمہیں اتنی دیر وہاں رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے مہاراج کی خدمت میں ایلچی بھیج دیا ہے، چند دنوں تک قیدیوں کے متعلق ان کا حکم آ جائے گا۔ جے رام نے کہا، تو آپ نے انہیں قید کر لیا؟ ہاں، میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا کہ یہ راجا کا حکم ہے۔ آپ نے انہیں لڑ کر قید کیا یا میزبان بن کر؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، تم ابھی بچے ہو، لڑائی میں سب کچھ جائز ہے۔ میری بہن کہاں ہے؟ کون؟ میری بہن کہاں تھی؟ آپ مجھے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک راجپوت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اس قدر آسان نہیں جس قدر آپ سمجھتے ہیں۔ میں پہلے آپ کے راجا کا ملازم تھا اور اب میں کاٹھیاوار کے راجا کی سفیر کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں۔ اگر آپ نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یاد رکھیے میں کاٹھیاوار سے لے کر راجپوتانہ تک آگ کی دیوار کھڑی کر دوں گا، اور مہاراج اپنے ہزاروں سپاہیوں کی جانیں ضائع کرنے کی بجائے دیبل کے ایک مغرور حاکم کو ہمارے حوالے کر دینا زیادہ مناسب سمجھیں گے۔ رہے عرب، وہ ہمارے مہمان تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ ممکن ہے ان کے متعلق میری پکار ہندوستان کی کسی گوشی میں نہ سنی جائے، لیکن ان کے بازو بہت لمبے ہیں، وہ جب چاہیں گے آپ کا گلا دبوچ لیں گے۔ پرتاپ رائے کو یہ معلوم تھا کہ بعض اوقات راجا کے غلط احکام بجا لانے کا خمیازہ اہلکاروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ حاکم خطرے کے وقت اپنا قصور اہلکاروں کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ عربوں کے متعلق وہ اپنے راجا کی طرح مطمئن تھا، لیکن وہ کاٹھیاوار کے سفیر کی بہن کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کہا، جے رام، مجھے تمہاری بہن کے متعلق کوئی علم نہیں۔
آپ جھوٹ کہتے ہیں، میں اسے جہاز پر عرب عورتوں کے پاس چھوڑایا تھا۔ عورتیں جو جہاز پر تھیں وہ سب ہماری قید میں ہیں۔ اگر تمہاری بہن ان میں ہے تو میں ابھی تمہارے ساتھ چل کر اس سے معافی مانگتا ہوں، چلو۔ بہن کو تلاش کرنے کی خواہش جے رام کے تمام ارادوں پر غالب آ گئی اور وہ پرتاپ رائے کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، عرب ملاحوں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا یا کیا سلوک کیا؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، وہ سب آخری وقت تک لڑتے رہے۔ عورتوں اور بچوں کے علاوہ ہم صرف 5 آدمیوں کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسرے جہاز پر سرندیپ کے ملاحوں نے معمولی مزاحمت کی لیکن جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے بے وقت سرندیپ اور عرب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ میں نے صرف راجا کے احکام کی تکمیل کی ہے اور جب تک میں اس عہدے پر ہوں میں ایسے احکام کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ میرے خط کے جواب میں راجا نے اگر تمہیں بلا بھیجا اور تم نے ان قیدیوں کو رہا کرنے کی اجازت حاصل کر لی تو مجھے خوشی ہوگی، میں خواہ مخواہ کی ذمہ داری سے بچ جاؤں گا۔ محل سے نکل کر چند قدم کے فاصلے پر جے رام اور پرتاپ رائے قید خانے کی 4 دیواری میں داخل ہوئے۔ پہرے داروں نے پرتاپ رائے کا اشارہ پا کر عربوں کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ عورتوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے۔ عرب ملاحوں نے جے رام کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیے۔ زبیر ایک کونے میں دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے جے رام کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کی طرح منہ پھیر لیا۔ جے رام نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور کہا، میری بہن یہاں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ پرتاپ رائے نے ایک پہرے دار کو آواز دے کر اندر بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تمام عورتیں اسی کمرے میں ہیں یا سرندیپ کے ملاحوں کے کمرے میں بھی کوئی ہے؟ نہیں مہاراج، تمام عورتیں یہی ہیں۔ جے رام نے بدحواس سا ہو کر زبیر کی طرف دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، زبیر میری طرف اس طرح نہ دیکھو، میں بے قصور ہوں، تمہیں معلوم ہے میری بہن کہاں ہے؟ زبیر کے منہ سے اچانک ایک بھوکے شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی، تم میری توقع سے کہیں زیادہ ذلیل ثابت ہوئے ہو۔ تم جھوٹ سے حقیقت پر پردے نہیں ڈال سکتے، لیکن یاد رکھو اگر نہید کا بال بھی بیکا ہوا تو خدا کی زمین پر تمہیں کوئی ایسا خطہ نہیں ملے گا جو ہمارے انتقام سے پناہ دے سکے۔ نہید کو اڑانے کے لیے تم نے اپنی بہن کو جہاز پر چھوڑا تھا، تمہاری تدبیر کامیاب تھی۔ تم نے اپنے اس حلیف کو ہمارا میزبان بنا کر بھیجا اور مجھے جہاز سے بلوا لیا اور خود پیچھے سے جہاز پر پہنچ کر نامعلوم کس بہانے سے نہید کو کہیں لے گئے۔ لیکن اگر صلح اور جنگ کے لیے تم لوگوں کے یہی اصول ہیں تو یاد رکھو تمہارے راجا کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پرتاپ رائے نے اچانک سپاہی کے ہاتھ سے کوڑا چھین کر زبیر کے منہ پر دے مارا اور دوسری ضرب کے لیے تیار تھا کہ جے رام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پرتاپ رائے نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم راجا کی توہین برداشت کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا۔ جے رام نے کہا، میں تم سے آخری بار پوچھتا ہوں، میری بہن اور اس عرب لڑکی کو تم نے کہاں چھپایا ہے؟ اس سوال نے پرتاپ رائے کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارے حملے کے وقت اسے انتقامی جذبے کے ماتحت جہاز کے نیچے پھینک دیا گیا ہو؟ جے رام نے جواب دیا، یہ لوگ دشمنی میں شرافت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میری بہن کے ساتھ عرب لڑکی کا غائب ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سازش کی تہ میں تمہارے جیسے کسی کمینے آدمی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ زبیر نے پھر جے رام سے مخاطب ہو کر کہا، تم ان باتوں سے مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ نہید، خالد اور تمہاری بہن بیک وقت جہاز سے غائب ہوئے ہیں اور وہ یقیناً تمہاری قید میں ہیں۔ مجھے تم سے کسی نیکی کی توقع نہیں، لیکن ہم اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ ہمیں سندھ کے راجا کے سامنے پیش کیا جائے اور جب تک ہمارا فیصلہ نہیں کرتا خالد اور نہید کو ہمارے ساتھ رکھا جائے۔ پرتاپ رائے نے چونک کر کہا، میں اب سمجھا جے رام، اگر ان لڑکیوں کے ساتھ جہاز پر سے کوئی آدمی بھی غائب ہوا ہے تو یہ معاملہ صاف ہے۔ کل رات بندرگاہ سے ایک سرکاری کشتی بھی غائب ہو گئی ہے، لیکن وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے، تم میرے ساتھ آؤ۔ پرتاپ رائے اور جے رام قید خانے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں سر پر دوڑاتے ہوئے بندرگاہ پر پہنچے۔ بندرگاہ کے پہرے داروں نے شام کے وقت کشتی غائب ہو جانے کے متعلق پرتاپ رائے کے بیان کی تصدیق کی اور مایا کے متعلق جے رام کی تشویش بڑھنے لگی۔ پرتاپ رائے نے چند کشتیاں اور جہاز شمال اور مغرب کے ساحل کے ساتھ دیکھ بھال کے لیے روانہ کر دیے اور جے رام کو تسلی دی، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ جے رام پرتاپ رائے کے ساتھ واپس شہر چلا آیا۔ سہ پہر تک اپنے مکان میں مایا کے متعلق کوئی خبر نہ پا کر اس نے بندرگاہ پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن پرتاپ رائے کا سپاہی آیا اور اسے اپنے ساتھ اس محل کی طرف لے گیا۔